بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہلو پاکستان، پاکستان کے انتہائی وفادار اور انتہائی جری اور بہادر لوگوں کو اور دنیا بھر کے مظلوموں کو میرا سلام۔ آج پاکستان میں ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ اس تاریخ کے 4 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے ہر اعتبار سے، معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ، ریاستی طور پہ اور ادارہ جاتی طور پہ کس طرح سے توڑا جا سکتا ہے، کس طرح تقسیم کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے ہمیں اس کو اور بربادی کے راستے پہ جیٹ سپیڈ کے ساتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کو کس طرح سے بلیک میل کیا جا سکتا ہے، بلیک میل کر کے اپنی مرضی سے فیصلے حاصل کیا جا سکتے ہیں۔ کسی دور میں آپ نے دیکھا کہ جسٹس قیوم صاحبان جیسے لوگ ہوتے تھے، اور اس دور میں شہباز شریف اور نواز شریف کے ٹیلی فون کے اوپر فیصلے ہوتے تھے۔ طے ہوتا تھا بے نظیر کو اتنی سزا دینی ہے، طے ہوتا تھا کہ اس کا وکیل اس کو اٹھا لینا ہے، اور مجھے اٹھا لیا گیا 1997 میں، اور دہشت گردی کے مقدمے میں مجھے اٹھایا گیا۔ جو تیسرا اس کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کو اور عوام کو، ان کے درمیان اتنی خلیج بڑھاؤ۔ ملک اس طرح نہیں ٹوٹتے کہ کوئی بلڈنگ ٹوٹ جائے تو ملک ٹوٹ جاتے ہیں، خدا نخواستہ۔ ملک وہاں ٹوٹتے ہیں جہاں عوام اور جو ادارے ہیں ان کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ ملک وہاں ٹوٹتے ہیں جہاں عوام اعتماد کرنا چھوڑ دیں اپنے اداروں پہ، اور بود المشرقین جس کو کہتے ہیں کہ وہ اتنا زبردست قسم کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو جائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا میں ذکر اپنے کسی کالم میں بھی کرنے لگا ہوں۔ میں مجیب الرحمان کی جو آخری تقریر تھی وہ سن رہا تھا، شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش بننے سے پہلے۔ 25 تاریخ کو 1971 کو اسمبلی کا اجلاس بلایا جا چکا تھا۔ اس نے 4 باتیں کی۔ اس نے کہا پہلا یہ ہے کہ ہم نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، ہم پہلا الیکشن جیتے 50s میں، آپ نے ہمیں اقتدار نہیں دیا، ہم بڑا بھائی ہونے کے باوجود اقتدار اور اختیار سے میجورٹی ہونے کے باوجود محروم رہے۔ پھر الیکشن ہوا دوسرا چند سال کے بعد، اس میں بھی آپ نے ہمیں اقتدار منتقل نہیں کیا۔ پھر تیسرا الیکشن ہوا، اس کے الیکشن میں اقتدار تو کیا، آپ نے آئین توڑ کے تو ملک کو توڑنے کے راستے پہ لگا دیا۔ آخری بات جو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ گولیاں ہوئے جو ہم نے آپ کو خرید کے دی ہیں، آپ ہمیں مارتے ہیں، اپنے بھائیوں کو آپ مارتے ہیں۔ یحییٰ خان سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پہ بامانی مذاکرات کرو۔ بامانی مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں نے لوگ منتخب کیے ہوئے ہیں ان کو اقتدار دو۔ اور وہ جو 300 سیٹوں پہ جو الیکشن ہوا تھا اس میں سے 186 سیٹیں 186 لٹل مو وہ جیت لی تھی شیخ مجیب الرحمان نے، لیکن اس کو اقتدار نہیں دیا گیا، ملک کو جانے دیا گیا۔ یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تیسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کسی قیمت پہ عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو، یعنی عوام کو اور ان کی مرضی کو، سارے سروے عمران خان، سارے سروے جو مختلف جماعتوں کے لوگوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں سروے کرنے والے ادارے، وہ بھی سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آ گیا اور عمران خان الیکشن جیتے گا، اور عمران خان ہی الیکشن میں اور انتخابات میں آئندہ آئے گا۔ اس کو روکنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال ہو رہے ہیں؟ آپ نے آج کی تاریخ دیکھی، اگر آج دیکھیں تو عدالت میں ایک 9 رکنی بینچ پہلے بیٹھا تھا، 10 رکنی بینچ بیٹھنے کا مطالبہ کیا گیا، پوری عدالت کو بٹھانے کا مطالبہ کیا، 9 رکنی بینچ بیٹھا، اس میں سے 2 ججز صاحبان ایک وجہ سے انہوں نے اپنی اوپینین دے دی، وہ چلے گئے، اور دوسرے جو تھے وہ اس طرح سے نکل گئے، کوئی اپنی اوپینین اپنے طریقے سے دے کے۔ اس کے بعد یہ 5 رکنی بینچ بیٹھا ہے، اس میں سے کل ایک ٹویٹ باقاعدہ کیا گیا 24 گھنٹے پہلے، یعنی رات کو ٹویٹ ہوتی ہے کہ کل فلاں جج صاحب نہیں بیٹھیں گے، اور ٹویٹ کرنے والے آپ دیکھ لیجئے گا ان کو کون کون لوگ فالو کرتے ہیں، ان میں سر فہرست سارے نون لیگ کی لیڈرشپ ہے۔ تو یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا، لیکن جو اگلے دن انہوں نے آ کے جج صاحب نے اپنی اوپینین دی اور انہوں نے کہا کہ میں اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اسی وقت چند گھنٹے کے بعد یہ خبر چل پڑی کہ جی جو جج تھے وہ ایک اور جانے لگے ہیں، اور آج وہ جو جج صاحب تھے وہ بھی، انہوں نے بھی بینچ سے اٹھنے کے لیے اعلان کر دیا۔ آج پھر بینچ کچھ نہیں کر سکا، اور یہ جو ہیئرنگ ہے، تاریخ ہے الیکشن کی، وہ چلی گئی ہے منڈے کے اوپر۔ ایک طرف طاقت والوں کا پاکستان ہے، دوسری طرف ووٹ کی طاقت والوں کا پاکستان ہے اس وقت۔ ایک طرف جن کے پاس ذرائع، وسائل، ریاستی ادارے ہیں ان کا پاکستان ہے، دوسری طرف جن کے پاس پبلک اوپینین ہے، جن کے پاس پبلک کھڑی ہے اور جن کے ساتھ پبلک کھڑی ہے، ان کا پاکستان ہے۔ اس وقت بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا کو یہ خبر ہے، لیکن جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے کہ پاکستان کو معاشی استحکام کی ضرورت ہے جو سیاسی استحکام کے بغیر قطعاً نہیں مل سکتا، نہ دنیا میں کسی اور ملک کو ملا ہے۔ کیا ہوگا اس کے لیے راستے کھلے ہیں،
लोगों के ऑप्शन भी खुले हैं और जो रियासत है वो बंद गली में चली गई है। रियासती इदारे बंद गली में चले गए, रियासती इदारे तकसीम हो गए, रियासती इदारे अवाम का उनके साथ राब्ता कट गया। जब ये कट जाता है तो मुल्क की लाइन कट जाती है। अल्लाह ना करे कि वहां तक खींच के लोग चीज़ों को लेके जाएं। कल फिर बात करूंगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।